حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوئے ہیں۔ تشریح: حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھے، جمعہ کی نماز پورے آداب کے ساتھ ادا کرے اور اسی طرح رمضان کے روزے رکھے تو ان کے درمیان جو صغیرہ گناہ صادر ہوئے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں، البتہ کبیرہ گناہ نہیں بخشے جاتے۔ ہاں، اگر اللہ چاہیں تو وہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما سکتے ہیں۔ یہاں ایک ہلکا سا خلجان واقعہ ہوتا ہے کہ جب ہر روز کی 5 وقت کی نمازیں ہی تمام گناہ مٹا دیتی ہیں تو پھر یہ جمعہ وغیرہ سے کون سے گناہ ختم ہوتے ہیں؟ چنانچہ اس خلجان کو رفع کرنے کے لیے ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں اعمال میں گناہوں کو مٹانے اور ختم کرنے کی صلاحیت ہے، چنانچہ اگر صغیرہ گناہ ہوں تو یہ تینوں اعمال ان کو مٹا دیتے ہیں، اور اگر نامہ اعمال میں صغیرہ گناہ ہی نہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک کے بدلے بے شمار نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے درجات میں بلندی حاصل ہوتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کسی گناہ کے لیے کفارہ نہ بن سکے تو دوسرا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز میں کسی کمی اور نقصان کی وجہ سے اگر وہ نماز گناہوں کے لیے کفارہ نہ ہو سکے تو ان کو جمعہ ختم کر دیتا ہے، اور جمعہ میں بھی کسی کمی کی وجہ سے کفارہ ہونے کی صلاحیت نہ رہے تو پھر رمضان ان کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اور اگر یہ تینوں اعمال کفارہ بننے کی صلاحیت رکھیں تو یہ سب مل کر گناہوں کو اچھی طرح مٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کئی چراغ ہوں۔ اگر کسی مکان میں ایک چراغ ہوگا تو اندھیرا تو ختم ہو جائے گا مگر روشنی کم ہوگی، اور اگر چراغ زیادہ ہوں گے تو نور اور روشنی میں زیادتی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، خود عبرت حاصل کرو اور مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرو۔ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور آگ سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور دوزخ سے نزدیک ہے۔ جب 3 شخص سفر کو جائیں تو ایک کو اپنا سردار بنا لیں۔ 3 باتوں میں دیر نہ کرو: نماز جب وقت ہو جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، اور بے نکاح کا نکاح جب اس کا جوڑ مل جائے۔